آپ دیکھ رہے ہیں زی جموں کشمیر لداخ اور میں ہوں آپ کے ساتھ واحد مقبول۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بانڈی پورہ کے رکن اسمبلی ایڈوکیٹ نظام الدین بٹ صاحب۔ بٹ صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، کیونکہ ان کی پرائرٹی رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر کو لے کر زیادہ۔ تو نظام صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مہربانی۔ نظام صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے قلم دان سنبھالا اس کے بعد ہی مجھے یہ بتائیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے آپ کی پرائرٹی رہی ہے، تو ابھی تک کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں؟ دیکھیے، اوور آل جو JNK کے اسٹیٹ کی استھتی ہے اس وقت ایجوکیشن میں، تو نئے اقدامات لیے جا رہے ہیں، چاہے ایگزامینیشنز ہوں، چاہے کیریکولم کا مسئلہ ہو، چاہے سیلیبس مینٹین کرنے کی بات ہو، یا ریشنلائزیشن ہو رہی ہے ہیومن ریسورس کی، کہ کتنا رول کس اسکول میں، کس کالج میں کیا ہے، وہاں کس طرح کا سٹاف ہونا چاہیے، یا جو اس وقت جو موجودہ زمانے کے مسائل ہیں کہ ایجوکیشن کو ماڈرنائز کر کے اس کو زیادہ میننگ فل فروٹفل بنایا جائے، ناٹ اونلی فار دی پرپزز آف نالج بٹ فار دی پرپزز آف سسٹیننس اینڈ کیریئر میکنگ آلسو۔ سوسائٹی کو چاہیے ایجوکیشن سب سے اہم بات ہے کہ ایوری سول ہیز ٹو بی ایجوکیٹڈ، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ ساتھ، نالج گیدرنگ کے ساتھ ساتھ، جو آج کے زمانے میں سسٹیننس کی ضروریات ہیں اس کے لیے ووکیشنلائزیشن بھی بہت ضروری ہے۔ موجودہ گورنمنٹ میں نے دیکھا ہے، جو ایجوکیشن کی منسٹر صاحبہ ہیں سکینہ یتو جی، اچھی طرح سے وہ دلچسپی لے رہی ہیں کہ اس میں نہ صرف سدھار آئے ایجوکیشن سیکٹر میں، بلکہ ایجوکیشن سیکٹر اس طرح مضبوط بنے کہ پورے معاشرے کی یہ بنیاد بن جائے، اخلاق کے لحاظ سے، اکنامک امپاورمنٹ کے لحاظ سے، پروفیشنلزم کے لحاظ سے، کیریئر میکنگ کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ اور نالج کے لحاظ سے۔ تو ہر طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوکس نہیں ہے اس پر، وسائل کی کمی ہے، وقت بھی کم ہے ابھی، کیونکہ لائبلٹیز بہت ہیں، پچھلی دہائیوں میں بڑی لائبلٹیز، اور ایجوکیشن سیکٹر میں سوشل چینجز کے ساتھ ساتھ بڑے مسائل، کنٹروورشل مسائل بھی آئے ہیں۔ جموں کشمیر کو لے کے بھی یہاں کئی طرح کے وواد ہیں، اگر کل کو سیلیبس چینج کرنے کی بات آتی ہے تو 10 سوال اٹھتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کھولو تو یہ ایک ہی چیز نہیں ہے کہ ٹیچر ہے کتاب پڑھانے کے لیے، یا فیکلٹی ہے وہاں، کون سا سبجیکٹ پڑھایا جائے، کس سیلیبس میں پڑھایا جائے، یا اکوموڈیشن ہے، یا اندر کمفرٹ لیول ہے، یا کل کو اگر ایگزام ہے تو اس میں ایگزامینیشن کا طریقہ اچھا ہو، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن کو لے کے بڑے ووادک معاملات بھی آتے ہیں کہ اسکول کھول دیا، کہاں کھول دیا، لوکیشن ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے سوسائٹی کے کمپلیکشن کے حساب سے، کاسٹ بیسس بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جغرافیکل ڈیفیکلٹیز بھی کچھ ہوتی ہے، دین آج کے جو میلز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، یا مفت کتابیں دی جاتی ہیں، یا انسینٹیو دیا جاتا ہے میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگے جائیں، یا پاورٹی ایلیویشن کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں غریب بچوں کو فیسلٹیٹ کرنے کی بات ہے۔ اس میں کئی طرح کے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ بعد میں نہیں کرتا ہے، دیر از انوالومنٹ آف ملٹیپل ڈپارٹمنٹس آلسو، اور خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں۔ جہاں تک بانڈی پور کا تعلق ہے، یہاں گجر آبادی بھی ہے، پہاڑی آبادی بھی ہے، دریا کے ارد گرد غریب لوگ مہاجر بھی ہیں، جہاں لٹریسی ریٹ بہت کم رہی ہے، یا جہاں لوکیشن کے حساب سے سکولز بن نہیں پا رہے ہیں، ڈیفیکلٹ زونز میں بہت مشکلات آتے ہیں، یا یہاں آبادی کا نصف حصہ جب باہر آتی ہے تو چراگاہوں میں جاتے ہیں، موبلٹی نہیں ہے، موبائل سکولز بھی، یہاں کئی طرح کے مسائل ہیں۔ اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، یا کالج ایجوکیشن ہے، یا ہائر سیکنڈری لیول کی ایجوکیشن ہے، اس میں یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے بانڈی پور میں۔ ہائر سیکنڈری سکولز کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن کہیں بلڈنگ کا معاملہ ہے، کہیں پلے گراؤنڈ کا معاملہ ہے، سپورٹس کے ساتھ سینرجی نہیں ہو پاتی ہے،
یا کہیں سماگرہ کے پلانز میں دقتیں آتی ہیں، ٹھیکیداروں کے مسائل ہیں، بن نہیں پاتے ہیں. یہاں ہمارا ڈگری کالج ہے. ڈگری کالج میں کئی طرح کے مسائل ہیں. نیا کالج بنا، انفراسٹرکچر کی کمی، پلے گراؤنڈ ٹھیک کرنا ہے، فینسنگ کرنی ہے، گرلز ہاسٹل نہیں ہے، لائبریری بلاک نہیں ہے. اسی طرح فیکلٹی کو لے کے کئی ایسی فیکلٹی جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہے. عربک نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے، سائیکالوجی نہیں ہے، جو اہم سبجیکٹس ہیں کیریئر میکنگ کے حساب سے بھی اور سوشل نیڈ کے حساب سے بھی، یا جو اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ اور ڈیزائر اور پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کالج ہمارا ایک یا دو تھے، ڈیلیمیٹیشن ہو گئی، ایجس کی طرف کالج چلا گیا. سوناواری میں 3 کالج. اب ہمارا ڈیلیمیٹیشن کے بعد سمٹ گیا ایک ہی کالج. اور اس کالج میں ابھی میں نے بولا کئی طرح کے مسائل ہیں. حد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے. یہ دقتیں ہیں. میں آج کالج گیا، اس سے پہلے بھی گیا، وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دس از ون آف دی پریمیئر انسٹیٹیوشنز. یہیں سے سب کچھ نکلتا ہے. ہماری جنریشن کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں اسی کے لیے، کل کو معاشرہ اسی لحاظ سے بنے گا. اور بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک ہی کالج ہے، سفیشینٹ فیکلٹیز نہیں ہے، سفیشینٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے، ہاسٹل فیسلٹی نہیں ہے. ہمارے لڑکے سوپور چلے جاتے ہیں، ابھی بھی اجس چلے جاتے ہیں، سری نگر چلے جاتے ہیں. وہاں ان کو ہاسٹل اکاموڈیشن نہیں ملتا، وہاں ان کو خرچے کی پرابلم پڑتی ہے. یہ غریب علاقہ ہے لیکن پڑھانا تو ہے. ہائر ایجوکیشن میں تو میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو، انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. ماں باپ بھی چاہے گا، سماج بھی چاہتا ہے، سرکار بھی چاہتی ہے. ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں یہ مسائل رینڈم طریقے سے ابھار رہا ہوں، کہیں کہیں اسپیسیفائی بھی کیا. میری اپیل رہے گی پوری سرکار سے، خاص طور جو ہماری ایجوکیشن منسٹر صاحبہ ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن اور بورڈ سے جڑے ہمارے پرنسپل سیکریٹری ہیں، ان کو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور دونوں سے ملا، کہیں کہیں مسائل اٹھائے ہیں. ایک اور پرابلم بھی بانڈی پور میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں ٹیچرز پروڈیوس کرتے ہیں، گریز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بانڈی پورہ خالی رہ جاتا ہے. ریشنلائزیشن میں بارڈر ایریا کی ضروریت کو ہم سارے تسلیم خام کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرو، بٹ وائی ایٹ دی کاسٹ آف بانڈی پور الون. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے میڈیکل ایجوکیشن ہو، چاہے یہ ہو ہیلتھ سیکٹر ہو، یا کوئی بھی کی سیکٹر ہو، اس میں جو چاہیے تو تھا. میں نے ایک دفعہ یہ نذیر گریزی صاحب سے بھی ادب سے کہا تھا کہ آپ انکریج کرو لوکل ٹیلنٹ کو، کہ وہ جس فیلڈ میں بھی وہاں سے جاتے ہیں ان کو وہاں سروس دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ڈسٹریس نہ رہے یا آپس میں کوئی بیڈ بلڈ نہ ہو. شاید گریز والے ہمارا استحصال کرتے ہیں یا بانڈی پورہ والے گریز کا استحصال کرتے ہیں. ہماری ایک مشترکہ، ایک کلیکٹیو سوسائٹی ہے، ایک مشترکہ انٹرسٹ ہے، ایک مشترکہ سماج ہے. آگے جانے کے لیے ایک مشترکہ آبجیکٹو بھی ہے اور اسی ڈائریکشن میں ایک ساتھ جانے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے درمیان کوئی چپکلش نہیں ہے. اس ڈسٹرکٹ میں ہم 3 MLAs ہیں، ہمیں آپس میں ہم یگانگت سے ہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ پالیسیز کی بھی ہوتی ہے ضرورت. پالیسی کے بغیر MLA آپس میں ایکتا دکھاتے کہیں کہیں رہ جاتے ہیں. لیکن اگر پالیسیز مرتب ہوں، جہاں گریز کے ساتھ انصاف ہو، بانڈی پور اور سوناواری کے ساتھ پیریٹی ان ٹریٹمنٹ، پیریٹی ان امپاورمنٹ، پیریٹی in institutional base and infrastructure building, parity in human resource creation, parity in innovative ideas thinking. ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے. I know ایک ٹال ایجنڈا ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف گریجولی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارا کالج بہتر ہو، اس کے ساتھ ساتھ وومن کالج کا بھی سوچے سرکار. ہمارے ہائر سیکنڈریز بہتر ہوں، وہاں انفراسٹرکچر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس اور فیکلٹیز کا بھی خیال ہو. ہماری پرائمری لیول پہ سکولز ہیں، وہاں
میدان ہو، پانی کی کمی کو دور کیا جائے، کلاس روم کی کمی کو دور کیا جائے، فرنیچر کی کمی کو دور کیا جائے، استاد ریشنلائزڈ طریقے سے رول کے مطابق ہوں اور سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوں. یہ نہیں کہ ماسٹر آف آل ٹریڈس، جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پرائمری لیول پہ ہی ایجوکیشن ضرورت ہوتی ہے جہاں ایک ڈائریکشن ملتی ہے. اگر آپ مڈل میں، ہائر سیکنڈری میں، ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہو ایک سسٹیننس اور سسٹینیبل طریقے سے جس میں کنٹینیوٹی رہتی ہے. لہذا گزارش یہی ہے آپ کے مادھیم سے پھر ایک بار کہ حکومت ہماری طرف متوجہ ہو، اس ڈسٹرکٹ کے ساتھ انصاف ہو، یہاں جو بھی کالجز انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے، جہاں کریشنز کی ضرورت ہے وہاں کریشنز ہوں، جہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہاں انفراسٹرکچر کی کمی دور ہو، اور جہاں ماڈرنائز کرنے کی، ماڈرن فیسلٹیز اور انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے جائے اور اویئرنیس کا ایک ماحول پیدا کیا جائے جس میں سپورٹس، سسٹر آرگنائزیشنز، ایکیڈمک ایٹماسفیئر کریٹ کر سکیں اس طریقہ کی جو اس علاقے کی تاریخ رہی ہے علم کے حوالے سے وہ بھی قائم ہو اور آگے جانے کا بھی موقع ملے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور تمام تر خوبصورت جو معلومات آپ نے بتائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ایم ایل اے بانڈی پورہ ایڈوکیٹ نظام الدین بٹ صاحب، جن کا صاف یہی کہنا تھا ان کی جو خاص پرائرٹی رہی ہے وہ ایجوکیشن کے سیکٹر کے ساتھ ہی رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے، ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کے منسٹر ہے، ان سے اپیل کی ہیں کہ وہ ضلع بانڈی پورہ کی طرف جو تعلیم کے لحاظ سے یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے اس کی طرف خاص توجہ دیں. جی، جموں کشمیر لداخ کے لیے ویڈیو جرنلسٹ شیبہ حاجی کے ساتھ میں واحد مقبول.